إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور اس کی وجہ صرف ایک ہی بتائی۔ سورہ رحمان اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نہیں پیدا کیے جن اور انس کو مگر صرف اور صرف میری عبادت کے لیے، میری اطاعت کے لیے۔ یعنی ہمارا اس دنیا کی طرف آنا، ہمارا مقصد بعثت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ جیسے میں پہلے بتا چکا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں پہ بیچنے کی ایک خاص وجہ بتاتے ہیں کہ دین قائم ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا بول بالا ہو، اور جو لوگ اس مقصد سے بھٹک جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں اس کی وعید سنائی، اور اس وعید سنانے کے لیے سورہ انفطار جو کہ مکی صورت ہے جس میں 19 آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دہانی کرا رہے ہیں ڈرا کے کہ میں نے بھیجا کس لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال کو معلوم ہے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، کہ آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان تا عمر کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن افسوس مال تو صرف 3 چیزیں ہیں ایک انسان کی، وہ چیز جو کھا لیا اور فنا کر دیا، وہ چیز جو پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، اور تیسری چیز جو کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی مال نہیں اس دنیا میں۔ کل من علیہا فان، دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے، فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی کیا رہے گا؟ اللہ اکبر، رب ذو الجلال، عظمت والا، شان والا، کرم والا رب۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی فرما رہے ہیں عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور اس قیامت کے روز انسان جان جائیں گے کہ اس نے آگے کو کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا۔ یا ایھا الانسان،
اللہ تبارک و تعالی یہاں گلا کر رہے ہیں کہ اے انسان، مومن نہیں، مسلم نہیں، تمام کے تمام انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے بہکا دیا، کس چیز نے بہکایا ہمیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی مشہور حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے میدان احد میں خطبہ دینے کے لیے آتے ہیں، مسجد میں نہیں، مقبرے میں۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آخری دیدار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گویا ایسے لگ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندوں کو بھی اور جو مرے ہوئے ان کو بھی نصیحت فرما رہے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا کوئی خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے۔ اپنی امت سے فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے اس بات کا خطرہ نہیں کہ تم شرک کرو گے، بلکہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ دنیا تمہارے لیے عزیز ہو جائے گی، تم دنیا کے لیے مقابلہ کرنے لگو گے ایک دوسرے سے، آپ کمپٹیشن کرنے لگو گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگلی قوموں کا فتنہ الگ الگ تھا، جیسے مال میں کمی بیشی، جیسے لواطت کا نظام، جیسے باقی چند فتون آزمائشیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے۔ تو یہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی دلا رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں کس چیز نے بہکا دیا، اس مال نے جو کہ فنا ہونے والی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے اتنا بھی یاد نہیں کہ میں نے تجھے پیدا کیا، تو رب کو بلا بیٹھا جس رب نے تجھے پیدا کیا، فسواک پھر ٹھیک ٹھاک کیا، فعدلک اور درست اور برابر کر دیا۔ اب ذرا نظام کو تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آنکھیں اس جگہ پہ ہیں، ناک، ہمارا منہ، چہرہ، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے کہ آپ اس میں کبھی کجی کر ہی نہیں سکتے کہ ہم لقمہ کبھی اٹھائیں۔ آپ ذرا مثال کے طور پر سمجھیں کہ ہم لقمہ اٹھائیں اور لقمہ منہ کی طرف جائے اور منہ کے برابر سیدھ میں ناک، وہ ناک اس کی برابر وہ سونگے اور آنکھ اس لقمے کو دیکھے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا ہرگز نہیں، بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو، کیونکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج کے انسان کا۔ ہم نے اس دن کو بلا دیا جس دن کی اہمیت ہماری زندگی میں بدرجہ اول ہونی چاہیے، یوم الدین۔ اور ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، کہ اللہ تو ہی مالک ہے بدلے کے دن کا۔ اور مسلمانوں کی یہ خاصیت ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے دارالعمل ہے، کہ ہمیں یہاں عمل کرنا ہے،
اور جزا و سزا کا دن جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مقرر کر دیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، تم بلا بیٹھے ہو، تم جھٹلا چکے ہو اس جزا و سزا کے دن کو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم یقیناً تم پر نگہبان مقرر کیے گئے ہیں. کرامن کاتبین، عزت والے، کاتبین لکھنے والے، دو فرشتے، دائیں طرف سے ایک اور بائیں طرف سے ایک، جو آپ کے ہر نیکی اور ہر بدی کو لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. ان ابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، یعنی جنت کے باغوں میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ جہنم میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، بدلے والے دن اس میں جائیں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، اور وہ اس سے غائب نہ ہونے پائیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور تم کیا جانو کہ بدلے کا دن کیا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، اور پھر تم کیا جانو کہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص دوسرے شخص کے لیے نہ مختار ہوگا نہ سفارشی ہوگا، یعنی کسی کی سفارش وہاں کام نہیں آنے والی. نہ اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا. والامر یومئذ للہ، اور اس دن امر، حکم صرف ایک اللہ کا چلے گا، یعنی کوئی کسی کا سفارشی، کوئی کسی کا مددگار نہیں. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنی لختی جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما دیا تھا، اے فاطمہ، جو لے جانا ہے دنیا میں لے جا، قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. وقت کے پیغمبر اپنے بیٹی کو فرما رہے ہیں. اب ذرا اندازہ کریں، آپ کے کام یہ مال و متاع نہیں آنے والے، آپ کے کام آپ کے اولاد نہیں آنے والے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، یہ وہ دن ہے جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ ہی آپ کی اولاد کام آئیں گے، سوائے اس قلب کے جو کہ بالکل اللہ کی یاد میں مسمار ہو چکا ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو بھی متنبہ فرما دیا تھا، انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے نفسوں کو آگ سے بچاؤ اے میری قوم. واللہ، اللہ کی قسم، لا املک لکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کا کوئی اختیار نہیں، میں اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں رکھوں گا، تمہاری سفارش نہیں کر سکتا. جس دن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین بنا کے بھیج دیے گئے، وہ اپنی بیٹی کا سفارش نہیں کر سکے تو میں کیا چیز ہوں؟ ہم کس کی سفارشی وہاں پہ ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے یہ بالکل عیاں کر کے بتا دیا کہ دنیا دار العمل ہے اور یہاں کا عمل وہاں کام آنے والا ہے. اور تیاری یہاں پہ کرنی ہے جزا و سزا کے دن کے لیے. جزا و سزا کے دن یعنی قیامت کا دن، یہ تو دوسرا مرحلہ ہے. ہم پہلے مرحلے پہ آ جاتے ہیں
کیونکہ عالم برزخ جب انسان پردہ کر دیتا ہے اس کو ہم دفنا دیتے ہیں، حالات کیا ہے؟ اور عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انسان کے حساب و کتاب قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے. جیسے انسان کی روح پرواز کر گئی، حساب و کتاب شروع. اور یہ عقیدہ ہمیں بتایا ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث صحیح مسلم سے کتاب الایمان، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صاحب، فاتح مصر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جرنیل بنا کے بھیج دیے گئے مصر کی طرف اور مصر کو فتح کر دیا. یہ وہ صحابی ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے ان کو تھنک ٹینک سمجھا جاتا تھا. قریش بڑے ذہانت والے، بلاغت، فصاحت، زبان اس پہ ختم تھا. یہاں تک کہ ایک واقعہ ہے جب قریش مکہ نے مسلمانوں پہ ظلم ڈھانا شروع کیا تو کئی مسلمانوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دی، جن میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار کے نام سے مشہور. تو نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، تو انہوں نے ان کو پناہ دی. قریش مکہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. قریش مکہ نے یہاں سے وفد روانہ کیا تحفے اور تحائف کے ساتھ، تاکہ نجاشی بادشاہ کو اکسایا جائے جو مسلمان مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے ہیں ان کو واپس بھیج دیا جائے، ان کو حوالے کیا جائے قریش مکہ کے پاس. تو اس کے لیے تیار کیا گیا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ. وجہ یہ تھی کہ فصاحت، بلاغت ایک پلانر کی شکل میں مانا جاتا تھا قریش مکہ میں. تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں جب پیش کیا گیا، اور نجاشی اس کا بڑا قریبی دوست تھا، تو انہوں نے بیان کیا، بولا جو اس کو بولنا تھا اور تحفے تحائف وغیرہ پیش کیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ قرآن کے سامنے کسی کی بات نہیں چلتی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور سورہ مریم کی کچھ آیات تلاوت کی، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ و مقام بتایا. نجاشی اصل میں پہلے عیسائی تھے. جب انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلام اللہ سنا، وہ اس کے دل میں گر کر گیا اس طریقے سے کہ نجاشی نے زمین سے ایک گھاس کا تنکا اٹھایا اور قسم اٹھایا اللہ کی کہ واللہ جو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ بتایا گیا ہے، ہماری عیسائیت میں اللہ کی قسم اس سے زیادہ یا اس سے کم عیسیٰ نہیں. اور اگر آپ سارے کے سارے خزانے میرے سامنے قدموں میں لا دے تب بھی میں ان مسلمانوں کو واپس نہیں بھیجوں. یہ بات کر رہا ہوں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فصاحت و بلاغت کے شہنشاہ مانے جاتے تھے. ذہانت میں اس کا کوئی ہمسر نہیں تھا قریش مکہ. اور ان کے بڑے جگری دوست تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب جانتے ہیں، سیف من سیف اللہ، اللہ کی تلوار. اور آج تک تاریخ گواہ ہے اس بات کا، اور دنیا کی ہر قوم اس بات کو مان چکی ہے کہ اس 10 سب سے بڑے جرنیلوں میں، جسے انگریزی میں واریئرز بولتے ہیں، جنگجو، حضرت خالد بن ولید کا نام ہے. آج بھی 10 معرکے لڑے اور 10 کے 10 کامیاب کیے. ایک طرف سے ایک دوست فصاحت، بلاغت اور ذہانت میں کمال رکھتا ہوا، اور دوسرا دوست
ایک سپہ سالار، ایک جنگجو، لیکن اس زمان ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے. دونوں نے ایمان فتح مکہ کے بعد لایا. فتح مکہ سے تھوڑا پہلے صلح حدیبیہ کے بعد لایا. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی حبشہ سے واپس ہوئے، یہاں سے بول بالا ہو چکا تھا، صلح حدیبیہ ہو چکا تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام قبول کرنے کا ایک روب بیٹھ چکا تھا. مکہ سے روانہ ہوئے حضرت خالد بن ولید اور حبشہ سے روانہ ہوئے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ رستے میں ملاقات کرتے ہیں. اب یہ ایک دوسرے کو بتا نہیں رہے ہیں کہ کس کے لیے جا رہے ہیں. تو گفتگو کرتے 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 آخرکار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھانپ لیا کہ عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل نرم ہو چکا ہے اسلام کے لیے. صلح حدیبیہ کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تو بغیر بتائے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش رفت کی اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں مدینہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچا ہے، صادق ہے، امین. اور واللہ میرا دل بڑا پسیج چکا ہے، میں ایمان لانے والا ہوں. اور یہ کہنا ہی تھا کہ حضرت عمر بن العاص گلے لگے، اس سے کہا میں بھی یہی کرنے جا رہا ہوں. اور دونوں اکٹھے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے ایمان کو قبول کرنے لگے. ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیعت کا ہاتھ بڑھایا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن ایک دم پیچھے کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے ضمانت دیجئے کہ میرے سابقہ کے سارے گناہ معاف. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے عمر کیا آپ نہیں جانتے کہ ایک حج مبرور سابقہ کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. ہجرت اللہ کی راہ میں سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایمان کو قبول کرنا سابقہ کے سارے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. تو میں قبر کی عذاب کی بات کر رہا تھا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا ضروری ہے. جلیل القدر صاحب فاتح مصر اور یہاں تک کہ جنگ یرموک میں حضرت شریک تھے جو کہ رومن امپائر کو گرانے کے لیے سب سے مشہور معرکہ مانا جاتا ہے. فاتح مصر، جڑوں کو ہلانے والے رومن امپائر کے، سلطنت روما کے، دنیا کے سب سے عظیم بڑے سلطنت. یہ جلیل القدر صحابی کا جب نزع کا موقع ہے اللہ زاروں قطار روتے حد سے بھی زیادہ، اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ چسکیاں لیتے. صحیح مسلم کتاب الایمان اور مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث ہے، بڑی طویل حدیث. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ بھی بڑے جلیل القدر اور کئی حدیث روایت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ابا جان کیا آپ موت سے ڈر رہے ہیں، لرز رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹے نہ، موت سے مجھے ڈر نہیں، یہ امانت ہے، یہ تو دینی ہے. مجھے ڈر ہے کہ میرے ساتھ موت کے بعد کیا ہوگا. یہ وہ جلیل القدر صحابی بیان کر رہے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اسلام لانا سابقہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ سارے معاف، زار و قطار. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی اتنا روتے کہ اپنا منہ دیوار کی طرف کرتے.
تو بیٹا اب کوشش کر رہا ہے والد کی دل کو تسلی دینے کے لیے. تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابا جان آپ تو صحابی رسول ہیں, آپ نے تو ان کی صحبت پائی, آپ تو فاتح مصر ہیں, آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی معرکوں میں امیر بنایا, آپ کی تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے, مجھے میری زندگی کے 3 ادوار گزرے. پہلا دور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت نفرت تھی اور میری خواہش تھی کہ کہیں یہ بندہ مجھے ملے اور میں اسے قتل کروں. اگر اس وقت میں مر جاتا میں سیدھے جہنم جاتا. دوسرا دور وہ آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مشرف بالاسلام کیا, میرے دل کو کھول دیا اسلام کے لیے. میری حالت یوں ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب ترین شخص کوئی تھا ہی نہیں میرے لیے, اور عظمت کا یہ مقام تھا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. اے میرے بیٹے, اگر تو مجھ سے پوچھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا خط و خال کیسا تھا, میں بیان نہیں کر پاؤں. میں نے کبھی نگاہ اٹھا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ وہ دور گزرا, اور اگر اس وقت میں مر جاتا میں سیدھے جنت جاتا. اور پھر تیسرا دور آیا میری زندگی میں جب کچھ ذمہ داریاں آئیں مجھ پہ, لیکن نہیں معلوم میں اسے پورا کر سکا یا نہ کر سکا. اللہ سے بس اتنی دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. اور اے میرے بیٹے, میں وصیت کرتا ہوں تجھے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہیں ہونی چاہیے. میرے میت کے ساتھ زار و قطار رونے والی, واویلا کرنے والی, زمانے جاہلیت کے سب سے برے رسموں میں مانی جاتی تھی. عورتوں کا واویلا کرنا, سینے کو پیٹنا, ماتھے کو پیٹنا. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں کہ پہلے کوئی نوحہ کرنے والی عورت میرے ساتھ نہ ہو, میرے میت کے ساتھ نہ ہو. دوسرا, میرے میت کے ساتھ کوئی آگ نہ لے کے جائے, کوئی مشال, کوئی موم بتی, کوئی بھی چیز. اور تیسری چیز, جب مجھے دفنا چکو تو آہستہ سے میرے اوپر مٹی کو ڈالو, آہستگی سے, زور سے. اور جب قبر بنا چکو تو میرے قبر کے اوپر پانی چھڑک دے. نبی علیہ السلام کی سنت ہے, سنن ابو داؤد میں, کہ پانی تھوڑا سا لے کے چھڑکنا ہے قبر کے اوپر, اور اس کے بعد میرے لیے دعا کرنا تب تک جب تک کہ ایک اونٹ کو نہر کیا جائے اور اس کو بانٹا جائے, لگ بھگ 2 یا 2.5 گھنٹے تک. اور دعا کرنی ہے استقامت کے لیے کہ جب فرشتے آئیں گے مجھ سے سوال و جواب کرنے, تاکہ میں اس میں بالکل مستحکم رہوں, میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے ہیں. ہماری حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ ایک انصاری وفات پائے, انصاری شخص. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم اور کچھ اور اصحاب ساتھ میں تھے, تو ہم جنازے کے لیے گئے. قبر تیار نہیں تھی, ابھی کھدی ہوئی نہیں تھی, تو اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے سامنے بیٹھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک زمین کی طرف, ہاتھ میں ایک چھڑی اور زمین کو کورید رہے ہیں, اور ہم ایسے سر جھکا کے بیٹھے ہیں جیسے ہمارے سروں پہ چڑیا بیٹھی, بالکل سمعنا واطعنا.
کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا اے میری امتیوں، قبر کے عذاب سے پناہ طلب، قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو، 3 بار فرمایا، اور پھر ایک نقشہ کھینچا کہ قبر کے احوال کیا ہوتے ہیں۔ یہ حدیث آپ کو ملے گی سنن ابو داؤد میں، کہ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب ایک میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور جب اس کے احباب، اس کے رشتہ دار جب وہاں سے واپس مڑ کے جاتے ہیں، وہ اس کے قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ اور 3 فرشتے اترتے ہیں، 2 فرشتے جسے نکیر کے نام سے مشہور ہے، منکر نکیر یا نکیرے، اور وہ سوال کرتے ہیں، اور سوال مشہور ہے من ربک، من نبیک، ما دینک۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں ایک مومن کے سوال اور ایک جو برگشتہ انسان ہے، جیسے میں نے سورہ انفطار کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ایک انسان جو کہ لغزش پا چکا ہے، اس کے لیے الگ اور اس کے لیے الگ، دونوں کے مسئلے ہی الگ ہونے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بندے سے فرشتے پوچھتے ہیں من ربک کا، تو نیک بندہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک کا، تو نیک بندہ جواب دیتا ہے دین الاسلام۔ پھر تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک کا، کہ تیرا نبی کون ہے، تو وہ جواب دیتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ایک چوتھا سوال بھی ہوتا ہے، اور برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے حدیث سنن ابی داؤد، فرماتے ہیں وما یدریک، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو نیک بندہ جواب دیتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب کی قرأت کرتا تھا، ہر روز پڑھتا تھا، فآمنت بہ، اور میں نے اس پہ ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے اس کی تصدیق۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ایک پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا تم اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اور اس کے لیے جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور جنت کی طرف سے خوشبو آنے لگتی ہے، اور تا حد نگاہ اس کے قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے جہاں تک اس کی نظر جائے، یعنی قبر ایک جنت کا حصہ بن جاتی ہے نیک بندے۔ لیکن ایک سرکش، ایک باغی، ایک بدکار انسان سے جب سوال ہوتا ہے، پہلا سوال من ربک کا، تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ جب دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینک، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا۔ جب تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیک، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو پکارنے والا آسمان سے پکارتا ہے اس سے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو، یہ قبر میں ہی ہو رہا ہے سب کچھ۔ اور یہ عقیدہ ہمیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی کہ حساب کتاب قبر سے ہی شروع ہوتی ہے، انسان کا مرنا ہے اور حساب و کتاب کا لگنا ہے۔
تو اس بدکار انسان کے لیے جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور جہنم کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہاں سے ایک لو چلتی ہے, ایک تپش چلتی ہے جو اس کو جلاتی ہے. اور اتنا ہی نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ قبر اس کے لیے اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر مل جاتی ہیں, جکڑ دیا جاتا ہے اس قبر کے اندر. اور عذاب یہیں پہ ختم نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک اندھا فرشتہ اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے, ایک اندھا, ایک بہرا فرشتہ, اور اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی گرز ہوتی ہے. اگر اس گرز کو پہاڑی پہ مار دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. کہتے ہیں جب وہ گرز اس انسان کو, اس بدکار کو مارا جاتا ہے تو اسے ایک چیخ نکلتی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ چیخ دنیا کی ہر شے سنتی ہے بغیر جن و انس, جانور, پرندے, چرندے, سب کچھ. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں نہیں سنتے؟ بولا اگر انسان اس چیخوں کو سنے تو انسان اپنے مردے کو دفنانا چھوڑ دے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی نماز پڑھو تو سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزیں. طاؤس نام کی ایک تابعی ہے رحمہم اللہ, صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ میں ان کے سامنے جب کوئی ان کا شاگرد نماز پڑھتا اور سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا نہیں پڑھتا تو وہ کہتے دوبارہ نماز پڑھتا, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا اس دعا کہ 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے, ومن عذاب جہنم, اور جہنم کے عذاب سے, ومن فتنة المحیا والممات, اور فتنے سے, آزمائش سے, محیا دنیا یعنی زندگی کے, ممات اور موت کے, ومن فتنة المسیح الدجال, اور دجال کے فتنے سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من البخل واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا واعوذ بک من عذاب القبر. سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے پناہ, اور یہاں تک کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی عذاب قبر سے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے. اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب سے نرمی پہنچے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درگزر کر, ہمارے ساتھ درگزر کر, ہمارے گناہوں کو معاف, اور جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی اللہ تبارک و تعالی ان کے حاجات کو روا کرے, ان کے مشکلات کو سہل فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی مریض ہیں, چاہے اسپتال میں ہیں چاہے گھروں میں ہیں, ان کو شفائے کاملہ, شفائے عاجلہ عطا کرے. اے اللہ تو ہی شفاعت بخشنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما, ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اللہ, اور جتنے بھی امراض ہیں اس امراضوں سے ہماری بچاؤ فرما اللہ, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب